السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ اس وقت لبرلزم جو لوگ ہیں وہ دیندار اور علماء سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو خود پڑھیں گے اور اس کو حل کریں گے، خود ہی سمجھیں گے، اور احادیث مبارکہ سے بھی ہم نے خود ہی دین حاصل کرنا ہے، لیکن علماء کو، ملاؤں کو نہیں سننا۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، انڈین فلم ایکٹر شاہ رخ خان بھی کچھ اس طرح باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد پھر آپ سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ کیا دیندار لوگوں کو، علماء کو سننا چاہیے یا خود ہی دین سمجھ کر اور اس پر چلنا چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے، ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گا راجیب، تقریباً 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے اگر مجھے کوئی بولتا تھا کہ جو ٹیررزم ہے وہ اسلامک نیچر میں ہے تو میں اس کو ڈینائی کرتا تھا، لیکن اب مجھے ایک سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ جو اسلام فالو کر رہے ہیں وہ ہمارا اسلام ہے ہی نہیں، وہ ہمارا دھرم ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک اللہ کی آواز ہے جو ہماری ہولی بک قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو ہم اپنا اسلام کا دھرم مانیں تو اس میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر ایسا مینشن نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ جیسے ہمارا ایک سورہ معاہدہ ہے، ورس 32-33، اور میں انگریزی میں زیادہ پڑھتا ہوں قرآن کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں۔ اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ میرے ایک انسان کو، مسلمان کو نہیں، ہندو کو نہیں، میرے ایک انسان کو ہیل کرتے ہیں تو آپ میری پوری مینکائنڈ کو ہیل کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے ایک انسان کو درد پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، تو آپ میری پوری مینکائنڈ کو یہ دکھ درد پہنچاتے ہیں۔ کہیں پر بھی اسلام کے قرآن میں، ہماری ہولی بک میں یا پروفٹ محمد میں کہیں بھی ایسا نہیں بولا ہے۔ الٹا ایز اے میٹر آف فیکٹ لکھا گیا ہے کہ اگر وار بھی ہو، اگر آپ وار میں بھی ہیں، جو ہو سکتی ہے، عورت، بچہ، جانور اور کراپس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان جو کرے گا اس کو کسی بھی طرح سے جنت نہیں، الٹا جو خدا ہے وہ اس کے ساتھ اور بھی برا کرے گا۔ تو یہ جو اسلام ہے ہماری آئی تھنک اللہ کی آواز، اللہ کی زبانی ہے۔ اور دوسرا جو اسلام یہ لوگ فالو کر رہے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، میں کسی کے اینٹی نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ملا کی زبانی ہے۔ اور مجھے میں ایکچولی سب سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتا ہوں کہ کسی بھی دھرم میں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ اسلامک ہے، پلیز اگر آپ کسی طرح سے جو جوان ہماری پیڑھی ہے ان کو ہماری کتابوں کا صحیح معنی سمجھا سکیں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں، چاہے گیتا ہے یا قرآن ہے یا بائبل ہے، کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کسی کو دکھ پہنچائیں گے تو آپ کو جنت یا ہیون یا اچھی جگہ پر یا خدا اچھی طرح سے رکھے گا۔ آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی گرنتھوں کو پڑھیے، مسلمان کو مت دیکھیے۔ ہم آپ جیسے نیک انسان کو کیسے نہ دیکھیں، کیسے نہ سنیں، اور آپ کی کئی ہوئی باتوں پر کیسے نہ چلیں۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اچھے کو بھی تو خراب کو بھی۔ آپ جیسے نیک انسان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور لادین جیسے یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں اور اسلام کو بڑھا رہے ہیں۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے، اور میری تعریف کی، ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے تو ایسے ڈرائیور کو مرسڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے۔ تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاکر نائک اسلام میں زیرو ہے، زیرو۔ اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ، سورہ حجرات، سورہ 49 آیت نمبر 13۔ تو آپ جا کے باہر بولو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13، آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے، ذاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے، ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو زیرو ہے. یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں. اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے. اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے, کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو. اور اگر کسی کو دیکھنا ہے, مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے, تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے. تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین اگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں, اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر, کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں, خدا کے دربار میں, جسے ہم مسجد کہتے ہیں, اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو, بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے, ان کا معیار ایک ہے, تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے, قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے, بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک. آپ خواتین جو مومنہ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں, اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی, انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں, گھر میں ذمہ داریاں ہیں, بچے کو دیکھنا ہوتا ہے, کھانا پکانا ہوتا ہے, تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں, اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے, امریکہ جائیے, انگلینڈ جائیے, الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں, وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے, اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سپریٹ فیسلٹیز, مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ, ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائیں گا, وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دیں گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے, لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے. ایکول بٹ سپریٹ فیسلٹیز, برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ. وضو کے لیے جگہ الگ, نماز پڑھنے کے لیے الگ. اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ہندوستان کے مسلمان کہ علم کی کمزوری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری, کئی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم, جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی, تب بھی آپ انہیں مت روکو. رات کو بھی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. بمبئی میں ہیں, دلی میں بھی ہوں گی, آگرہ میں بھی ہوں گی, کم ہوں گی.
ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے، لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی، اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے، اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے، خواتین کم آتے تو، لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ دیکھیں، جس کا کام اسی کو ساجے، یہ ایک کہاوت ہے۔ آپ کسی بھی کام کو لیں، اس کام کے اس شعبے کے ماہر کے پاس جائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا، وہ کام ہو جائے گا۔ اگر آپ دوسرے کسی پیشے والے کے پاس چلے جائیں، مثال کے طور پر دوائی لینی ہے، اگر مریض دوائی لینے کے لیے انجینئر کے پاس چلا جائے تو کیا انجینئر اس کو دوائی لکھ کر دے سکتا ہے؟ اس کا صحیح علاج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نیم حکیم خطرہ جان ہو جائے گا۔ پھر یہ آدمی جو انجینئر کے پاس علاج کے لیے جا رہا ہے، یہ اپنی جان کھو دے گا اور یہ مر جائے گا، علاج صحیح نہیں ہو سکے گا۔ اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو پھر اس کا علاج صحیح ہوگا، ڈاکٹر اس کو دیکھے گا، اس کی تشخیص کرے گا سب کچھ، اور یہ اپنی جان گنوانے سے بچ جائے گا۔ تو یہی ہوتا ہے، وہ تو مسئلہ ہے جان گنوانے کا۔ اب مسئلہ ہے دین کے بارے میں، کہ دیکھیں دیندار بننا ہے اگر، تو دین انہی سے لیں جن کا کام ہے دین کو سمجھنا اور سمجھانا، جن کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر غور و خوض کرنا، ان پر عبور حاصل کرنا اور آگے پڑھنا پڑھانا۔ زندگیاں وہ لگا دیتے ہیں، تو صحیح دین وہ سمجھے ہیں اور وہی دین کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی کہے میں تو خود جو ہے قرآن کریم کو حل کر لوں گا، میں احادیث مبارکہ کو حل کر کے خود ہی عمل کر کے اپنی زندگی میں دین لا سکتا ہوں، یہ این خیال است و محال است و جنون، یہ اس کا خیال ہے، خام خیالی ہے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ اگر یہ قرآن کریم خود پڑھنا شروع کرتا ہے تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا شان نزول کچھ اور ہے، پس منظر کچھ اور ہے، ظاہری معنی اور ہے، پیچھے مطالب کچھ اور ہیں۔ لیکن آدمی جب تک استاد کے بغیر پڑھے گا اس کو بات مکمل سمجھ نہیں آئے گی، شش و پنج میں پڑ جائے گا، شکوک اور شبہات ذہن کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آدمی جو ہے اپنے دین سے باہر چلا جاتا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، لازمی ہے کہ اپنا دین جب سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر دین والوں کا سہارا لینا چاہیے، دین والوں سے سمجھنا چاہیے، احتراماً ان کے ساتھ پیش آتے ہوئے دین کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ سے سنی ہے، ڈاکٹر ذاکر صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا خواتین کا مسجد میں آنے کے بارے میں کہ کیوں روکا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد جب صحابہ کرام موجود تھے اس دنیا کے اندر، انہوں نے دنیا کے حالات کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھا ہے، حادثات زمانہ تبدیل ہوتے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں شرم اور حیا مردوں میں اور خواتین میں اتم اور اکمل درجے کی تھی، لیکن نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو آہستہ آہستہ دلوں کے اندر بلکہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ شرم و حیا نکلتی چلی گئی۔ تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں ہی بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواتین کو مسجد جانے سے روک دیا تھا، زمانے کے شرور اور فتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اس لیے مختصر یہ کہ زمانے کے شرور اور فتن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ خواتین مسجد کے اندر جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواتین کے لیے گھر کا سب سے اندرونی کمرہ بہتر ہے کہ اس پہ نماز پڑھے، اور اس میں وہ جگہ جو زیادہ جو ہے وہ پردے والی ہو، یعنی کسی کونے کے اندر کھڑی ہو کر نماز پڑھے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کی یہ حدیث تھی، آج کی یہ ہماری ویڈیو تھی، آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو روزانہ اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔